مجھے بتائیں یہ جو غزہ کی پیس ڈیل ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ پائیدار امن کی کیا آپ کے نزدیک بنیاد بن سکتی ہے اور آپ اس کو کس طرح آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ جس نہج پر بات پہنچ گئی تھی اور جس زمرے میں یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کہنے کو کوئی بھی شخص 100% کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ 20 کے 20 پوائنٹ پایہ تکمیل کو اسی طرح منوان پہنچ جائیں گے، کیونکہ براڈ آؤٹ لائن ہے یہ۔ بالکل اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ ساتھ ساتھ ورک ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلا فیز مکمل ہوا، دوسرا فیز ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بتایا کہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اس کا آغاز شروع ہوا ہے جب سے یہ ہیومنٹیرین ایڈ آنا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ پہلا دوسرا فیز فوجوں کی وڈرال جو اسرائیل کی تھی، کیونکہ وہ بلو لائن سے جب تک ریڈ لائن پر نہیں پہنچ جائیں گی، بلو سے یلو تو پہنچ گئی ہیں وہ، مطلب یہ 1.5 سے 3 میل کے فاصلے پر تو چلی گئی ہیں، اس کے باوجود ان کے کچھ پوسٹیں رہ گئی تھیں کل، آج انہوں نے نکلنا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہچکولے رہیں گے، لیکن بہرحال جس طریقے سے جتنی زندگیاں بچ گئیں اور جو حالات تھے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے لحاظ سے دیکھا جائے، بیرسٹر صاحب بھی ادھر ہی ہیں، تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی سپیچ میں بھی بتایا، اسرائیل کی پارلیمنٹ سے بات کرتے ہوئے بھی، اور شرم الشیخ میں بھی بتایا، خاص طور پہ اسرائیل میں جب بات کر رہے تھے کہ میں نے گولان ہائٹ کی انیکسیشن کی اجازت دے دی، اور میں نے اس کی دارالخلافہ جب پچھلے دور میں موو کرنے کی اجازت دے دی تل ابیب سے یروشلم۔ یہ دونوں اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 1967 کی سرحدوں تک واپس، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا تھا، وہ ہے 242۔ 242 اقوام متحدہ کا ریزولوشن یہ کہتا ہے، اس کے مطابق نہ گولان ہائٹ کی انیکسیشن ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے باقی بھی جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن ہے اس کے مطابق یروشلم میں کوئی دارالخلافہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پہ اعتراض بھی کیا گیا تھا، لیکن اس میں دو چیزیں اچھی ہوئی ہیں 20 پوائنٹس میں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو بھی راضی کرنے میں آسانی ہوئی، اور وہ ہے 19واں نمبر پوائنٹ، جس میں کہ ٹو اسٹیٹ تھیوری کی مکمل بات نہیں کی گئی ہے، لیکن ایک انڈیا دیا گیا ہے کہ راہیں ہموار ہو جائیں گی اگر باقی نکات پر عمل ہوا تو۔ اور پھر اس میں ریفارم کی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی ہے، انہوں نے حماس کی ٹوٹل ڈس آرمامنٹ کی بات کی ہے، اور اس کے بعد ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کی ہے، اور بہت ساری، تاکہ اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس حد تک پہنچنے کے لیے یقیناً ابھی جو 8 ممالک اس میں، خوبصورتی بات یہ ہے کہ 8 ممالک جو اس میں ہیں، وہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس طرح کل پرائم منسٹر نے ان کی پذیرائی کرتے کرتے ایک ڈیمانڈ ڈال دی کہ ہماری ٹو اسٹیٹ تھیوری کی ہمارا شروع سے رہا ہے موقف، اس پہ کوئی تو وہ موقف باقی ممالک کا بھی ہے، تو اس پہ زور ڈالتے رہنا پڑے گا۔ اور کیونکہ وہ اوسلو اکارڈ ہے، اور اوسلو اکارڈ کی انڈورسمنٹ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں بھی اس کی انڈورسمنٹ ہوئی ہے، تو وہ انٹرنیشنل قانون بن گیا ہے 1993 کا اوسلو اکارڈ، اور اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ میں بھی اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ اس پہ عملداری کے لیے اسرائیل کبھی نہیں مانے گا، اور اسرائیل کا جو سابقہ وتیرہ رہا ہے، جو تاریخ رہی ہے، اس میں کبھی بھی اس نے کسی چیز کی پاسداری نہیں کی ہے، کسی منصوبے کی اور کسی قانون کی، لہٰذا اس وقت بھی اس وقت بھی یہ مسئلہ رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔